بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بدر سے صرف 7 دن بعد جاند عالم قبیلہ بنی سلیم کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ بنو سالم کا قبیلہ تھا جس کو قبیلہ بنو سلیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس چشمے پر جا کر پڑاؤ کیا جہاں سے بنی سلیم پانی حاصل کیا کرتے تھے۔ وہاں آپ 3 دن تک مقیم رہے، مگر بنی سلیم نے مقابلے پر آنے کی جرت نہ کی۔ چنانچہ چوتھے دن آپ کسی جنگ سے دوچار ہوئے بغیر واپس مدینہ تشریف لے آئے۔ اس کو ابن ہشام نے اور امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد ایک اور غزوہ ہوا جس کو غزوہ بنی قینقاع بدر اور سلیم کے خارجی محاذوں سے نمٹنے کے بعد ابھی جاند عالم پوری طرح آرام بھی نہیں کر پائے تھے کہ شوال 2 ہجری میں اچانک ایک داخلی محاذ کھل گیا اور مدینہ کے یہودیوں نے غداری شروع کر دی۔ حالانکہ انہوں نے جاند عالم کے ساتھ پرامن رہنے کا معاہدہ کر رکھا تھا۔ بنی قینقاع یہودیوں کا سب سے مالدار، مسلح اور بہادر قبیلہ تھا۔ یہ لوگ پیشے کے اعتبار سے تو زرگر یعنی سونار تھے، مگر تلوار کے بھی بڑے دھنی تھے، اس لیے کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے اور اپنی بہادری کے گھمنڈ میں من مانی کرتے رہتے تھے۔ ایک دن ایک پردہ دار مسلمان خاتون ان کے بازار میں اپنا زیور فروخت کرنے آئی اور ایک یہودی سنار کی دکان پر بیٹھ گئی۔ اس کو تنہا دیکھ کر اوباش یہودیوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا اور مطالبہ کرنے لگے کہ چہرے سے نقاب ہٹا کر ذرا اپنا دیدار تو کراؤ۔ وہ انکار کرنے لگی، یہ اصرار کرنے لگے۔ اسی دوران ایک یہودی نے چپکے سے اس کے جو لمبے اور ڈھیلے ڈالے غرارے کا پیچھے جو دامن ہوتا ہے، ایک کانٹے کے ذریعے سے غرارے کے بلائی حصے میں ٹانک دیا اور اس بیچاری کو خبر بھی نہ ہوئی۔ جب وہ اٹھی تو پچھلا دامن نیچے گرنے کی بجائے اوپر اٹھا رہ گیا اور اس کا عقبی زیری حصہ اریاں ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر یہودی کہکے لگاتے ہوئے لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ بے بس اور لاچار عورت اس قدر خوفزدہ ہوئی کہ بے اختیار چیخ پڑی اور فریادیں کرنے لگی۔ اس کی چیخیں سن کر ایک مسلمان ادھر متوجہ ہو گیا اور جو ہی صورتحال اس کے ذہن میں واضح ہوئی، اس نے غیرت ایمانی کا مظاہرہ کیا اور اگلے ہی لمحے یہودی دکاندار خاک و خون میں لوٹ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر دکاندار کے ساتھیوں نے مسلمان پر حملہ کر دیا اور وہ غیرت مند انسان ایک پاک باز مومنہ کی عفت پر قربان ہو گیا۔ اس ہنگامے میں عورت تو جان بچا کر نکل گئی، البتہ مسلمانوں اور یہودیوں کی آپس میں ٹھن گئی اور فریقین نے اپنے اپنے حامیوں کو مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیا۔ جاند عالم کو اس سنگین صورتحال کا پتہ چلا تو آپ یہودیوں کے اس بازار میں تشریف لے گئے اور انہیں متنبہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے یہودیو، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، کیونکہ تمہاری مقدس کتاب میں میری آمد کی پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ اس لیے اللہ سے ڈرو، کہیں تمہارا بھی وہی حشر نہ ہو جو بدر میں مشرکین مکہ کا ہوا۔ انہوں نے انتہائی رعونت سے جواب دیا، اے محمد، تمہاری قوم یعنی قریش کو لڑنے کا ڈھنگ ہی نہیں آتا تھا، اس لیے انہیں شکست ہو گئی۔ تم اس فتح پر یوں نہ اتراؤ، اگر ہمارے ساتھ 2 ہاتھ کرنے پڑ گئے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ لڑنے والے کیسے ہوتے ہیں۔ مگر جب جاند عالم ان کی گوشمالی کے لیے سچ مچ تیار ہو گئے تو تمام لاف و گزاف اور بہادری کے دعوے دھرے کے درے رہ گئے اور بجائے مردانہ وار مقابلہ کرنے کے ایک قلعے میں پناہ گزیں ہو گئے۔ جاند عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قلعے کا محاصرہ کر لیا جو 15 دن تک مسلسل جاری رہا۔ آخر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور بصد ذلت و رسوائی قلعے سے باہر نکل آئے۔ جاند عالم تو بے بس عورتوں کی عزتیں لوٹنے والے ان بدکاروں سے اللہ کی زمین کو پاک کر دینا چاہتے تھے، مگر عبداللہ بن ابی آڑے آیا اور منت سماجت کر کے ان کی جان بخشی کرا دی۔ اس طرح یہ لوگ تہ تیغ ہونے سے تو بچ گئے، مگر آئندہ کے لیے ان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے
آپ نے انہیں حکم دیا کہ 3 دن کے اندر اندر اپنا تمام مال و متاع اور اسلحہ مسلمانوں کے حوالے کر دیں اور بالکل خالی ہاتھ مدینہ سے نکل جائیں۔ اس کام کی نگرانی کے لیے آپ نے حضرت عبادہ ابن صامت کو مقرر فرمایا۔ حضرت عبادہ ابن صامت انصاری ان قدیم الاسلام صحابہ میں سے ہیں جو مکہ مکرمہ جا کر ایمان لائے تھے اور جان دو عالم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ بنی قینقاع کے ساتھ ان کے بہت گہرے دوستانہ مراسم تھے، مگر جب بنو قینقاع نے ایسی حرکت کی تو حضرت عبادہ نے ان سے ہر قسم کا تعلق ختم کر دیا اور بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میں صرف اللہ، اس کے رسول اور مومنین کے ساتھ محبت رکھتا ہوں۔ آج سے میں بنی قینقاع سے تمام تعلقات منقطع کرتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں کہ میں ان سے اور ان کی حرکت سے متنفر و بیزار ہوں۔ جان دو عالم بہت خوش ہوئے اور انہی کو اخراج بنی قینقاع کی کارروائی کا نگران مقرر کر دیا۔ اس کام کے لیے جان دو عالم نے صرف 3 دن کی مہلت دی تھی، جبکہ بنی قینقاع اس میں اضافہ کرانا چاہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عبادہ سے مزید مہلت مانگی۔ حضرت عبادہ چاہتے تو مہلت دے سکتے تھے، مگر انہیں یہودیوں کی خواہشات کی بنسبت جان دو عالم کا فرمان زیادہ عزیز تھا۔ انہوں نے اپنے سارے سابقہ تعلقات جو بنو قینقاع کے ساتھ تھا اس کا لحاظ کیے بغیر 2 ٹوک جواب دیا، لا ولا ساعتن واحدہ، نہیں، 3 دن پر 1 لمحے کا بھی اضافہ نہیں کروں گا۔ بہت صاف گور کھرے انسان تھے، لگی لپٹی رکھے بغیر دل کی بات کہہ دیتے تھے۔ عہد فاروقی میں کچھ عرصہ تک فلسطین کے قاضی رہے تھے، اس کے بعد شام میں سکونت اختیار کر لی تھی، مگر وہاں ان کی حضرت معاویہ سے نہیں بنتی تھی اور آئے دن اختلافات ہوتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ اختلاف اس قدر بڑھا کہ انہوں نے شام چھوڑ دینا ہی مناسب سمجھا اور مدینہ منورہ چلے آئے۔ فاروق اعظم کو ان کی آمد کا پتہ چلا تو ان سے شام چھوڑنے کا سبب دریافت کیا۔ انہوں نے حضرت معاویہ سے اپنے اختلافات بتائے۔ فاروق اعظم قدیم الاسلام صحابہ کی بہت عزت و توقیر کیا کرتے تھے، فرمانے لگے، جس ملک میں آپ جیسے لوگ نہ ہو وہ کیسا کبھی ملک ہوگا؟ آپ شام ہی میں رہیں اور اس کو اپنی برکتوں سے محروم نہ کریں۔ رہا معاویہ سے اختلاف کا مسئلہ تو میں اسے لکھ دوں گا کہ آپ اس کی حکمرانی سے خارج ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا۔ ایک شخص کو صوبائی حکومت کے جملہ قوانین سے مستثنا قرار دے دیا گیا تھا اور اسے مکمل شخصی آزادی کی ضمانت دے دی گئی تھی۔ چنانچہ حضرت عبادہ ابن صامت شام چلے آئے اور پھر عمر بھر وہیں رہے۔ قرآن و حدیث اور فقہ کے بہت بڑے عالم تھے۔ جان دو عالم کی حیات طیبہ میں ہی انہوں نے قرآن جمع کر لیا تھا۔ انہو ممن جمع القرآن فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث میں بھی ان کا پایا بہت بلند تھا۔ حضرت انس و حضرت جابر جیسے جلیل القدر صحابہ نے ان سے روایت اخذ کی ہے اور بڑی تعداد میں تابعین بھی ان کے شاگرد ہیں۔ فقہ میں ان کے مرتبے کا اندازہ اس سے کیجئے کہ حضرت معاویہ بھی ان کی فقاہت کے معترف تھے، حالانکہ حضرت معاویہ سے اکثر ان کا اختلاف رہتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت معاویہ نے نماز عصر کے بعد ممبر کے پاس کھڑے ہو کر لوگوں سے کہا، الحدیث کما حدثنی عبادۃ فاقتبسوا منہ هو افقہ منی۔ حدیث اسی طرح ہے جس طرح عبادہ نے میرے سامنے بیان کی ہے، تم لوگ ان سے روشنی حاصل کرو کیونکہ یہ مجھ سے زیادہ فقیہ ہیں۔ اللہ اللہ، کیسے وسیع الظرف تھے یہ اصحاب رسول کہ اختلافات کے باوجود دوسرے کی عظمتوں کا اعتراف کرنے میں کسی قسم کا بخل نہیں کرتے تھے۔ کاش ہمارے دل بھی اسی طرح کشادہ ہو جائیں۔ 34 ہجری میں 72 سال کی عمر میں یہ عظیم آفتاب بے ہدایت دمشق میں غروب ہو گیا۔ یہ تمام واقعات اصابہ، استیاب اور مستدرک حاکم سے ماخوذ ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ڈیوٹی لگائی
کہ آپ نے 3 دن کے اندر بنو قینقاع کو مدینہ سے نکال دینا ہے۔ انہوں نے حسب ارشاد صرف 3 دن میں تمام ہتھیار وغیرہ اپنے قبضے میں لے لیے اور بنی قینقاع کو ہمیشہ کے لیے مدینہ سے نکال باہر کیا۔ فسبحان من یعز من یشاء وہو علی کل شیء قدیر۔ اخراج بنی قینقاع کے بعد ابھی 1 مہینہ ہی گزرا تھا کہ ذو الحجہ میں ابو سفیان نے 200 ساتھیوں کی مدد سے مضافات مدینہ پر حملہ کر دیا۔ دراصل ابو سفیان نے غزوہ بدر میں مشرکین کی شکست کے بعد قسم کھائی تھی کہ جب تک محمد کے ساتھ جنگ نہیں کر لوں گا غسل نہیں کروں گا۔ اسی قسم کو پورا کرنے کے لیے اس نے یہ چھاپا مارا تھا۔ مدینہ کے یہودیوں سے اس کے مراسم تھے، اس لیے رات کی تاریکی میں مدینہ کے اندر داخل ہوا اور بنی نذیر کے ایک رئیس حیی بن اخطب کا دروازہ کھٹکھٹایا، مگر نہ جانے کیوں اس نے نہ کھولا۔ پھر ایک اور سردار سلام ابن مشکم کے دروازے پر دستک دی۔ اس نے بہت پرجوش انداز میں ابو سفیان کا استقبال کیا، کھانا کھلایا، شراب پلائی اور مدینہ کے حالات سے آگاہ کیا۔ ابو سفیان کے پاس نفری تھوڑی تھی، اس لیے مدینہ پر حملہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن قسم پوری کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا بھی ضروری تھا۔ چنانچہ اس نے مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر واقع ایک چھوٹی سی مضافاتی بستی عریض پر حلہ بول دیا، ایک انصاری کو قتل کیا، چند مکانات جلائے، گھاس کے ایک بڑے ڈھیر کو آگ لگائی اور واپس ہو گیا۔ اس طرح اس کے خیال میں قسم پوری ہو گئی تھی۔ صبح جانے دو عالم کو رات کے سانے کا پتہ چلا تو آپ فی الفور اس کے تعاقب میں روانہ ہوئے۔ ابو سفیان اس کے ساتھیوں نے جب محسوس کیا کہ ہمارا تعاقب ہو رہا ہے تو انہوں نے اپنے سامان میں تخفیف کرنے کے لیے ستووں کے تھیلے گرانے شروع کر دیے۔ اس تدبیر سے ان کے بھاگنے کی رفتار مزید تیز ہو گئی اور وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ چونکہ اس غزوے میں بہت سارے ستو مسلمانوں کے ہاتھ لگے تھے اور ستووں کو عربی میں سویق کہتے ہیں، اس لیے اس غزوہ کا نام غزوۃ السویق پڑ گیا۔ ابن ہشام جلد 2 صفحہ 119، البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ 344۔ ناظرین و سامعین 2 ہجری میں پیش آنے والے غزوات کا سلسلہ ختم ہوا۔ اب 2 ایسے واقعات باقی ہیں جن میں 2 افراد نے اپنی انفرادی کوششوں سے 2 دشمنان رسول کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ 2 افراد سالم اور عمیر تھے۔ حضرت سالم نے ابو افق یہودی کو مار ڈالا اور حضرت عمیر نے اسما یہودن کو قتل کر دیا۔ ابو افق ایک بوڑھا یہودی شاعر تھا جو جانب عالم سے شدید عداوت رکھتا تھا اور لوگوں کو آپ کے خلاف بھڑکاتا رہتا تھا۔ علاوہ ازیں اپنے اشعار میں آپ اور اسلام کی ہجو اور مذمت کیا کرتا تھا۔ آپ اس کے بیہودہ خرافات سے اس قدر تنگ آئے کہ ایک دن فرمانے لگے، من لی بہذا الخبیث، اس خبیث کا منہ بند کرنے کی کون ضمانت دیتا ہے؟ حضرت سالم نے عرض کی، میں یا رسول اللہ، یا اس کو قتل کر دوں گا یا خود مارا جاؤں گا۔ چنانچہ ایک رات ابو افق اپنے صحن میں سویا ہوا تھا کہ حضرت سالم نے اس کے سینے پر تلوار رکھ کر آر پار کر دی۔ خس کم جہاں پاک، اس کو امام زرقانی نے جلد اول صفحہ 549 پر اور طبقات ابن سعد جلد 2 صفحہ 19 پہ بھی اس کو ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ ابو افق کی طرح اسما بھی ایک شیطان عورت تھی، یہ بھی شاعرہ تھی اور اس کے مشاغل بھی تقریباً وہی تھے جو ابو افق کے تھے۔ اسلام کے خلاف بکواس کرنا، مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے مسجد بنی ختمہ میں گندے کپڑے پھینکنا، جانے دو عالم کی مذمت میں شعر کہنا اور لوگوں کو آپ کے قتل کی ترغیب دینا،
جن دنوں جانب عالم غزوہ بدر کے لیے گئے ہوئے تھے، ان ایام میں اس کی شرارتیں عروج پر تھیں، کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ وہاں مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ انہی دنوں اس نے اسلام اور مسلمانوں کی ہجر میں ناقابل برداشت اشعار کہے۔ حضرت عمیر نے یہ شعر سنے تو قسم کھا کر کہا، اگر خدا نے رسول اللہ کو بخیریت مدینہ واپس پہنچایا تو میں اسما کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ حضرت عمیر نابینا تھے، مگر جب عزائم بیدار ہوں تو ناممکن کام ممکن نظر آنے لگتے ہیں۔ چنانچہ جانب عالم بخیریت بدر سے واپس آ گئے تو ایک رات حضرت عمیر اسما کے گھر میں داخل ہوئے۔ اسما خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ محو خواب تھی۔ حضرت عمیر ٹٹول کر آگے بڑھنے لگے۔ کتنا خطرناک کام تھا یہ! اگر کسی کی آنکھ کھل جاتی تو عمیر کے ٹکڑے ٹکڑے اڑا دیے جاتے، مگر وہ ان خطرات سے بے نیاز اپنی دھن میں لگے رہے اور آخر اسے ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس وقت انہیں محسوس ہوا کہ اسما کے پاس ایک چھوٹا بچہ بھی سو رہا ہے۔ انہوں نے بہت احتیاط سے بچے کو علیحدہ کیا تاکہ اس معصوم کو کوئی گزند نہ پہنچے۔ پھر اسما کے سینے پر تلوار کی نوک رکھی اور یک لخت اتنے زور سے دبائی کہ اسما کو چیخنے کا موقع بھی نہ مل سکا اور تلوار جگر سے پار ہو گئی۔ اس فتنہ خابیدہ کو موت کی نیند سلا کر حضرت عمیر جلدی سے باہر نکلے اور مسجد کو چلے آئے۔ نماز فجر کے بعد انہوں نے اپنا کارنامہ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کیا اور پوچھا کہ کیا اس کے قصاص میں مجھے قتل کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس کا خون رائگاں ہے، کوئی اس کے قصاص کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ پھر آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے فرمایا، جو شخص کسی ایسے آدمی کو دیکھنا چاہے جو اللہ اور اس کے رسول کی نصرت کے لیے تیار رہتا ہو تو اسے چاہیے کہ عمیر کو دیکھ لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، دیکھو تو صحیح، یہ ہے تو اندھا، مگر اللہ رسول کی اطاعت میں اس نے کیا خوب رات گزاری ہے۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے اندھا نہ کہو عمر، یہ تو بصیر ہے، یعنی اس کا دل روشن ہے۔ یہ حوصلہ افزا جملے سن کر حضرت عمیر کی جرت مزید بڑھ گئی اور دوبارہ اسما کے گھر کی طرف چل دیے۔ وہاں اسما کے 5 بیٹے اس کی تدفین میں مصروف تھے۔ حضرت عمیر بے دھڑک ان کے پاس جا کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، سنو، تمہاری ماں کو میں نے قتل کیا ہے اور میں تم کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر تم میں سے کسی نے بھی ایسی بکواس کی جس طرح تمہاری ماں کیا کرتی تھی تو میں اس کا بھی یہی حشر کروں گا۔ تم میرے خلاف جو کچھ کر سکتے ہو کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایسا روب ڈالا کہ وہ ایک نابینا شخص سے سہم گئے اور کوئی کاروائی کرنے کی ہمت نہ کر سکے، رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کو تاریخ الخمیس اور زرقانی میں پڑھا جا سکتا ہے۔ ذی امر ایک چشمے کا نام ہے۔ جانب عالم کو اطلاع ملی کہ وہاں قبیلہ غطفان کا ایک گروہ قیام پذیر ہے اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ چنانچہ جانب عالم بتاریخ 12 ربیع الاول 3 ہجری 54 یعنی 54 جان نثاروں کی معیت میں ان کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوئے۔ غطفان پر آپ کی ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ وہ لڑے بغیر ہی بھاگ اٹھے اور پہاڑی دروں میں روپوش ہو گئے۔ آپ نے اسی چشمے پر پڑاؤ کیا اور کچھ دن تک وہاں مقیم رہے۔ ایک دن سخت بارش ہوئی جس سے آپ سمیت سب کے کپڑے بھیگ گئے۔ آپ نے گیلے کپڑے اتار کر ایک درخت پر پھیلا دیے اور خود سائے میں آرام فرمانے لگے۔ صحابہ کرام آپ کو محو استراحت دے کر ادھر ادھر ہو گئے۔ پہاڑوں میں چھپے دشمن نے دیکھا کہ جانب عالم اکیلے ہیں تو اس موقع کو غنیمت جانا اور اپنے سردار غورث سے کہا، بہترین موقع ہے، محمد تنہا لیٹا ہے، چپکے سے جاؤ اور اس کا کام تمام کر دو۔ غورث آزمودہ کار سپاہی تھا، جانتا تھا کہ ایسے سنہری مواقع کبھی کبھی آتے ہیں۔ چنانچہ اسی وقت روانہ ہوا اور نہایت سرعت سے جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب جا پہنچا۔ تلوار سونتی اور کڑک کر کہا، یا محمد من یمنعک منی اليوم، اے محمد آج تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے نہایت اطمینان سے جواب دیا، اللہ۔
اسی وقت جبرائیل نمودار ہوئے اور غورس کے سینے پر ہاتھ مارا، اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی اور زمین پر گر پڑی۔ جانے دو عالم نے وہی تلوار اٹھائی اور فرمایا من یمنعک من اليوم، تجھے آج میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ کوئی نہیں، مجھے بچانے والا کوئی نہیں، اس نے جواب دیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور آپ اس کے سچے رسول ہیں، آئندہ میں کبھی آپ کے مخالفین کا ساتھ نہیں دوں گا۔ آپ نے اسی وقت اس کو تلوار واپس کر دی اور جانے کی اجازت دے دی۔ اس کے ساتھیوں نے یہ سارا منظر دور سے چھپ کر دیکھا تھا اور انہیں سخت حیرت تھی کہ غورس جیسے جری اور بہادر سردار ناکام کیسے رہ گیا۔ چنانچہ جب وہ اپنے ساتھیوں میں پہنچا تو انہوں نے پہلا سوال یہی کیا، مالکا، تجھے کیا ہو گیا تھا؟ غورس نے کہا، ایک اچانک نمودار ہو جانے والے طویل قامت آدمی نے مجھے اس زور سے دھکا دیا کہ میں دہل گیا۔ میں اسی وقت سمجھ گیا کہ یہ کوئی فرشتہ ہے، چنانچہ میں ایمان لے آیا اور رسول اللہ سے وعدہ کیا کہ آئندہ ان کی مخالفت نہیں کروں گا۔ اس کے بعد غورس اسلام کے دائی بن گئے اور اپنی قوم میں دین کی تبلیغ کرنے لگے رضی اللہ تعالی عنہ۔ جمادی الاولیٰ کے آغاز میں جانے دو عالم کو خبر ملی کہ مشرکین مکہ کا ایک قافلہ صفوان کی قیادت میں شام جا رہا ہے، مگر پہلے راستے کو غیر محفوظ سمجھتے ہوئے ایک اور راستے سے سفر کر رہا ہے۔ آپ نے اسی وقت ایک مہم ترتیب دی اور اسے حضرت زید کی قیادت میں قافلے کا راستہ کاٹنے کے لیے بھیج دیا۔ کردہ نامی ایک چشمے پر مشرکین نے قیام کیا ہوا تھا کہ اچانک حضرت زید نے ان کو جا لیا۔ وہ لوگ مقابلے کی تاب نہ لا سکے اور سب کچھ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مسلمانوں کے ہاتھ خاصا مال غنیمت لگا اور مظفر و منصور واپس ہوئے۔